السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تمام حضرات کا آج الرومیہ کے تیسرے درس میں خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے دو درس میں علم نحو کے تاریخی اس کا جو تاریخی پس منظر تھا اسے بیان کیا گیا، اور آج سے انشاءاللہ ہم علم نحو کے اس اہم متن کی شروعات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں متن کے اس صفحے کو آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ متن آپ کے سامنے رہے اور اس کے بعد درس کا سلسلہ اسی کی روشنی میں آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آج الرومیہ کا پہلا صفحہ دکھائی دے رہا ہے۔ میں عزیزم ولید سے چاہوں گا کہ وہ عبارت پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد اسی کی روشنی میں اس نص اور اس عبارت کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف رحمہ اللہ: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى۔ حسب۔ یہ عبارت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ آج الرومیہ کی شروعات ہے۔ امام ابن آج الروم نے اپنے متن کی شروعات اس عبارت سے فرمائی ہے، بسم اللہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کلام کی تعریف کی۔ الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامه ثلاثہ: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى۔ کہ میں شروع کرتا ہوں اپنی اس کتاب کو اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلام یہ ایسا لفظ ہے جو مرکب ہے اور وضع کے اعتبار سے وہ مفید ہے، فائدہ بخشنے والا ہے، اور اس کے اقسام تین ہیں: اسم اور فعل اور ایسا حرف جو کسی معنی کے لیے آئے۔ یہ امام ابن آج الروم کی عبارت ہے جس سے انہوں نے اپنے متن کا آغاز فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے نحو کا آغاز کیسے ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو جو نحو کے قواعد مرتب کرنے کا مکلف کیا تھا، انہوں نے اپنے پہلے جملے میں اپنی پہلی ہدایت میں اسم، فعل اور حرف کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر ابو الاسود دولی کو ہدایت دی تھی کہ اسی کے روشنی میں وہ آگے مزید تفصیلات کو درج کریں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اسم، فعل اور حرف یہ نحو کا نقطۂ آغاز ہے۔ آئیے آج کے اس سبق کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے آغاز میں پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم نحو یہ نہایت درجہ اہم علم ہے، اور
اسے دو اہم چیزوں تک پہنچنے کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد جس کو لے کر علم نحو کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ اساسی مقصد اللہ رب العالمین کے قرآن کو سمجھنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہے۔ قرآن و سنت کی تفہیم، افہام اور تفہیم یہ نحو کے سیکھنے کا اساسی مقصد ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے نصوص کے سمجھنے کا ایک بڑا انحصار علم نحو پر ہے۔ اور دوسرا عظیم مقصد جو اس کے درجے میں کم ہے، یہ سب سے عظیم مقصد ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان پر اپنی زبان کو توڑنا یا اپنی زبان کو عادی بنانا، فصیح زبان بولنے پر، اس عربی زبان کو سیکھنے پر صحیح طریقے سے، جس عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو اتارا، اور یہاں سے نحو کا سمجھنا، نحو کا پڑھنا اور پڑھانا نہایت درجہ اہم مانا گیا ہے۔ علم نحو کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل علم ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور پورے طور پر درست نہیں ہے۔ نحو کی شروعات ضرور ذرا سا دشوار ہے، لیکن جب آپ اس میں داخل ہو جاویں تو پھر آپ کے لیے وہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی شاندار سی مثال دی ہے کہ علم نحو کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بانس کا بنا ہوا کوئی گھر ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیہاتوں میں آج بھی بانس کو چیر چیر کر کے اور اس سے گھر بنایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ نحو کی مثال ایسی ہے جیسے بانس کے ذریعے تعمیر کیا ہوا کوئی گھر ہو جس کا دروازہ لوہے کا ہو، جس کا دروازہ لوہے کا ہو۔ اب اس گھر میں داخل ہونا بڑا دشوار کام ہے، اس لیے کہ لوہے کے دروازے کو کھولنا آسان کام نہیں ہے، پر جب یہ دروازہ آپ کھول لیں گے تو پھر گھر کے اندر آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی، اس لیے کہ گھر اندر سے نہایت نرم و نازک آرام دہ ہے۔ تو نحو کی مثال اسی طریقے سے اس کی تشبیہ اس مثال کے ذریعے سے علماء کرام نے دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نحو کو مشکل کہتا ہے اس طور پر کہ شروع ہی میں کوئی طالب علم ہمت ہار کر بیٹھ جائے تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کا شروع کا حصہ ضرور توجہ چاہتا ہے، لیکن اگر شروع کے حصے پر توجہ کر لی گئی تو پھر اس کے آگے کے جو قواعد ہیں ان کا سمجھنا نہایت درجہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عرب کا مشہور شاعر ہے حطیہ، اس کا ایک شعر نقل کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسے طبقات الشافعیہ الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی شرح کے اندر، کہ وہ کہتا ہے شاعر کہ النحو صعب وطویل سلم اذا ارتقى فيه الذي لا يفهم اراد ان يعربه فيعجمه۔ نحو نہایت دشوار ہے، اس کی سیڑھیاں بہت لمبی ہیں، جب اس پہ چڑھنے لگے ایسا بندہ جس کی کھوپڑی کام نہ کرتی ہو، جو سمجھتا نہ ہو، تو وہ گفتگو واضح کرنے کے ارادے سے سیکھتا ہے اور گفتگو کو مبہم کر بیٹھتا ہے نحو کو سیکھ کر۔ لیکن یہ شعر ظاہر سی بات ہے
جو خطیہ کا اصل شعر ہے وہ یہ نہیں ہے. خطیہ کے دیوان میں صفحہ نمبر 136 پر یہ شعر ہے. اس نے نحو کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے, اس نے شعر کے بارے میں یہ بات کہی ہے. یعنی اصل شعر ایسے ہے کہ الشعر صعب وطویل سلم اذا ارتقى فيه الذي لا يفهم اراد ان يعربه فيعجم. یہ بات خطیہ نے شعر و شاعری کے بارے میں کہی ہے, نہ کہ علم نحو کے بارے میں. لیکن اب طبقات الشافعیہ والے نے اسے شعر کے لفظ کو اس شعر کے اندر جو شروع میں آیا ہے اس شعر کے لفظ کو ہٹا کر اس پر نحو کا لفظ ڈال دیا ہے. تو یہ بہرحال ویسے بھی معنی کے اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نحو بہت آسان مادہ ہے اور اس کی سیڑھیاں, اس کا زینہ بھی بہت مختصر ہے اور اس کی زینے بھی بہت آسان ہے ان پر چڑھنا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ صحیح طریقے سے کھوپڑی میں بیٹھا لیا جائے. اب آئیے اس کے بعد امام محمد بن محمد ابن داود الصنہاجی نے, جو ابن عاج الروم کے نام سے مشہور ہیں, ان کے اس متن کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں, جس کو انہوں نے بسم اللہ کے بعد بسم اللہ سے شروع کیا اور کہا کہ الکلام هو اللفظ المرکب. بسم اللہ سے شروعات کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروعات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی گفتگو شروع کرتے تھے یا کوئی چیز تحریری شکل میں کہیں پر بھیجتے تھے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر نہیں کرتے تھے, چاہے وہ پھر کھانے کا کام ہو, چاہے پینے کا کام ہو, چاہے کسی اور طرح کا کام ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ان خطوط کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا ہے. اور سب سے بڑی بات, قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ سکھایا ہوا طریقہ اور ادب ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے. تو قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے. قرآن کے اندر, اور اس چیز کا بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ بسم اللہ کی جو رسم یا بسم اللہ کا جو طریقہ ہے وہ صرف مسلمانوں کا تھوڑی نہ ہے, آج کا یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا تو مطلب اسلام اگر عام معنی میں آپ لیتے ہیں تو مسلمانوں کا تو طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا یہ معاملہ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو, جس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے, ملکہ سبا یا ملکہ کا ذکر آیا ہوا ہے, تو ملکہ سبا کو جو خط بھیجا تھا اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا تھا. جیسا کہ ملکہ سبا نے جب اس خط کو اپنے درباریوں کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی تو کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ سے آغاز یہ کوئی امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز, وہ اپنے کلام کا آغاز, وہ اپنے خطوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرتے تھے. تو اسے سنت پر عمل کرتے ہوئے امام ابن عاج الروم نے بھی اپنے اس متن کی شروعات بسم اللہ سے کی ہے, تاکہ جو باتیں وہ آگے کہیں اس میں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے برکت آ جائے اور اس کا افادہ عام ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا الکلام. الکلام پہلا لفظ جو انہوں نے کہا وہ کہا الکلام. اس کا مطلب نحو کلام سے ڈسکس کرتا ہے. اس پہلے لفظ پر آپ غور کریں اور آپ یہ بھی دیکھیں ابن عاج الروم کا کمال. ابن عاج الروم رحمہ اللہ کس درجہ اختصار کے ساتھ, انہوں نے کوئی یہاں پر خطبہ ذکر نہیں کیا, کوئی مقدمہ ذکر نہیں کیا, کوئی تمہید نہیں, ڈائریکٹ ٹاپک کے اندر گھس گئے, ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحو کا جو متن ہے
یہ عام طلبہ کے لیے لکھا گیا ہے جو ابھی اس میدان میں پہلے پہل داخل ہو رہے ہیں. تو اساسیات بتلانا آسان الفاظ میں اور مختصر طریقے پر یہ ابن آج الروم کا ٹارگٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے موضوع سے شروعات کی. تو الکلام کا لفظ کہا, اور الکلام کا لفظ کہنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نحو کلام سے ڈسکس کرتا ہے. نحو کے اندر کلام سے بحث کی جاتی ہے, اور کلام یہ کلمہ کی جمع ہے. اس کا مطلب نحو کہ کل اس پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تھی کہ علم صرف میں, نحو میں اور بلاغہ میں رشتہ کیا ہے. وہاں آپ کے سامنے اس بات کی میں نے وضاحت کی تھی کہ مفرد کلمہ ہو یا مرکب غیر مفید ہو, دونوں چیزیں. کلمہ یعنی ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو, یا مرکب غیر مفید, اس کا تعلق علم صرف سے ہے. صرف اس سے بحث کرتا ہے, اس کے اشتقاقات پر بحث کرتا ہے, اس کے سیقوں پر بحث کرتا ہے, اس کے ابواب پر بحث کرتا ہے, ثلاثی, رباعی, خماسی وغیرہ کے اس کے جو متعلقہ امور ہیں ان سے بحث کرتا ہے. ادغام, فک ادغام وغیرہ سے بحث کرتا ہے. اعلال اور غیر اعلال وغیرہ سے بحث کرتا ہے. یعنی مفرد کلمے کی جتنی بحثیں ہیں وہ آپ علم صرف کے اندر پائیں گے. علم نحو اپنے جلوں میں کب لیتا ہے کلمے کو؟ جب وہ کئی کلمے سے مرکب ہو کر جملہ مفیدہ بن جاتا ہے, جب وہ کلام بن جاتا ہے. اسی لیے جب ابن آج الروم اپنی کتاب, اپنے متن کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نحو کلام کو کہتے ہیں, نحو کلام ہے. اس کا مطلب کلمہ اگر ہے تو پھر اس کے اندر نحو سے ہم بحث نہیں کریں گے. اس لیے کہ کلمہ جب تک ترکیب میں نہ ڈالا جائے, جب تک سینٹنس میں اسے گھسیڑا نہ جائے, جب تک اس کو مرکب مفید نہ بنایا جائے, تب تک اس سے نحو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو الکلام کہہ کر کے گویا ابن آج الروم رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نحو بحث کرتا ہے کلام سے, کلمے سے نہیں, کلام سے بحث کرتا ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلام وہ لفظ مرکب کا نام ہے, وہ لفظ مرکب کا نام ہے. اب آپ دیکھیں یہاں ایک ایک کلمے کو ہمیں سمجھنا ہے, اس لیے کہ آج کے درس میں میں صرف 1.5 سطر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اسی پر گفتگو کروں گا, اس لیے کہ یہ آغاز ہے, اور آغاز جس قدر پختہ ہوگا آگے کی گفتگو اسی قدر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن آج الروم نے کیا کہا کلام کی تعریف میں. سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ نحو کلام ہے, یعنی کلام سے اس میں بحث کی جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کلام کی تعریف کیا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو جو مرکب مفید ہو, مرکب ہو اور مفید ہو, اس لیے کہ مرکب غیر مفید بھی ہوتا ہے. تو مرکب یہ ایسا لفظ جو مرکب ہو, جو مفید ہو اور وضع کے اعتبار سے ہو. یہ گویا کلام کی تعریف امام ابن آج الروم نے کی. اس تعریف سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ امام ابن آج الروم نے یہاں کلام کی تعریف میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ. وہ کیا ہے؟ لفظ. اور لفظ کسے کہا جاتا ہے؟ پھینکنے کو. لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے الطرح. عربی زبان میں لفظ کہا جاتا ہے الطرح کو, پھینکنے کو. لفظ یلفظ, قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو لفظ کہا جاتا ہے پھینکنے کو. اور انسان جو بولتا ہے اس کو لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ انسان بولنے کے وقت میں در حقیقت حروف کے مجموعے کو اپنے منہ سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہوا کے دباؤ پر باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ آوازوں کے مجموعے کو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے منہ کے ذریعے سے ہوا کے زور پر باہر کی طرف پھینکتا ہے، اور یہاں سے انسان کے منہ سے نکلنے والی مرکب آواز کو لفظ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پھینکنے کا معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایا گیا۔ اور جب معاملہ یوں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ نہیں ہے وہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ کلام کی تعریف میں پہلا ورڈ ہی یہ ہے کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نے لکھ کر کے کوئی بات کہی، آپ نے کسی کو لکھ کر کے دیا کہ میں کل آپ کے یہاں آؤں گا، اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کلام نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ لفظ نہیں ہے، وہ آپ کی زبان اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ نہیں ہے، اور چونکہ منہ سے نکلا ہوا کلمہ نہیں ہے، اس لیے چاہے وہ ایک جملہ ہو، چاہے وہ 50,000 جملے ہوں، چاہے وہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہ ہو، اسے کلام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ لفظ نہیں ہے۔ کتابت لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب نحو اسے کلام نہیں مانتا، حالانکہ وہ کلام ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ شرعی اعتبار سے اسے کلام مانا جاتا ہے، فقہی اعتبار سے اسے کلام مانا جاتا ہے، لیکن ایک نحوی اس کو کلام نہیں مانتا۔ ایک نحوی کے یہاں کلام شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہو، کتابت نہ ہو۔ کتابت اگر ہے تو وہ کلام نہیں کہا جائے گا، علماء نحو اسے کلام نہیں مانتے۔ طیب، اسی طریقے سے لفظ کہہ کر کے اشارے کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اشارے سے کسی کو ایسے ایسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے آوو، پاس بلا رہے ہیں آپ کسی کو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ اشارہ سامنے والا سمجھ رہا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اور اگر وہ 10 میٹر دور ہے تو وہ آپ کے پاس 1 میٹر کی دوری پر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے اشارے کو سمجھ گیا، لیکن یہ اشارہ گرچہ یہ فائدہ دے رہا ہے پر یہ کلام نہیں ہے۔ کلام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ نہیں ہے۔ تو کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ بولا جائے، زبان سے ادا کیا جائے، اور یہیں سے علماء نحو کا احسان علماء شریعت پر ہے۔ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ شیخ ابن عثیمین شیخ عبد الکریم الخضیر نے آج الرومیہ کی شرح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بہت قیمتی اشارہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ نحو کے ابتدائی طلبہ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو آگے کے مسائل کو پڑھنے جائیں گے، عقیدے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے یا نہیں ہے۔ سلف کے نزدیک وہ اللہ کا کلام ہے، اور غیر سلف کے نزدیک، یعنی جیسے عشائرہ وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، پر وہ اللہ کا کلام مانتے اس طریقے پر ہے کہ گویا وہ مانتے نہیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی ہے، کلام نفسی ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں یہ کلام نفسی ہے۔ اور کلام نفسی کا مطلب کیا؟ یعنی وہ قرآن یہ کلام اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اس کی اصل ہے، جو اللہ رب العالمین نے سوچ رکھا تھا، جو اللہ رب العالمین کے دل میں تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار
حروف اور اسوات کے ذریعے سے نہیں کیا تھا، وہ والا کلام ہے۔ اور حروف اور اسوات کا مجموعہ جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ نحویین دل میں سوچی ہوئی چیز کو کلام مانتے ہیں کیا؟ یہاں انہوں نے کہا کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے، اور لفظ کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں سوچی ہوئی چیز اسے کلام نہیں کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے کلام نفسی ہونے کے قائل ہیں، وہ اصلاً قرآن کے کلام اللہ ہونے کے ہی قائل نہیں ہیں، جیسے کہ دیگر گمراہ فرقوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن کو کلام اللہ وہی مان سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین نے ادا کیا، اسے حرف کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، جسے جبریل نے سنا اور جبریل نے سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تلاوت کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، جو حروف کا مجموعہ ہے، جو آوازوں کا مجموعہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا۔ نحو کہتا ہے کہ اگر اس صورت میں ہے کوئی کلام تو اسے کلام کہا جائے گا۔ تو قرآن کلام اللہ، گویا نحویین نے کلام کا جو معنی مراد لیا ہے لفظ والا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اشاعرہ، ماتریدیہ اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو کلام نفسی کے قائل ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ کلام ایک الگ مخلوق کا نام ہے، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ ہے، ان سب کا جو ہے قلع قمع کر دیتے ہیں نحویین کلام کی اپنی اس تعریف کے اندر۔ تو نحویین کا یہ کہنا کہ کلام لفظ کا نام ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، گویا یہ کلام نفسی کو کلام نہیں مانتے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، کتابت کو بھی کلام کہا گیا ہے، لیکن علماء نحو کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے۔ کتابت کو بھی کلام کہا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علماء شریعت اس کو کلام مانتے ہیں، علماء فقہ اس کو کلام مانتے ہیں، لیکن علماء نحو جب تک لفظ نہ ہو، جب تک بول کر کے نہ کہا جائے، تب تک وہ کلام نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی قید۔ کلام کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے، اور وہ لفظ کیسا ہو؟ المرکب۔ دوسری قید کیا لگائی انہوں نے؟ مرکب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنگل ورڈ ہے، جیسے آدم ہے، جیسے جانا ہے، آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کو ہم کلام نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ لفظ ضرور ہے لیکن یہ مرکب نہیں ہے۔ تو لفظ کو کلام کب کہا جائے گا؟ جب وہ ترکیب میں داخل ہو، اور ترکیب میں بھی اردو کی ابتدائی کتابوں کے اندر بھی اس چیز کو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ترکیب بھی، یہاں ترکیب سے مراد ترکیب اسنادی ہے، یعنی ترکیب مفید ہے، ترکیب غیر مفید یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ سے مراد وہ لفظ ہے جسے سینٹنس میں ڈال کر یوز کیا گیا ہو، جسے جملے میں رکھ کر استعمال کیا گیا ہو، اور وہ مرکب مفید ہو، مرکب مفید ہو، مفید ہو۔ دھیان دیجیے گا، صرف مرکب ہونا کافی نہیں ہے، مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا قید لگائی کہ وہ مفید ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں عربی زبان میں زید قائم، زید قائم، یہ مرکب ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ بھی ہے، اس لیے کہ زید الگ لفظ ہے، قائم الگ لفظ ہے، اور دونوں کے درمیان ترکیب بھی پائی جا رہی ہے، اور وہ ترکیب اسنادی ترکیب ہے۔ زید کی اسناد، قیام کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے، زید مسند الیہ اور قائم مسند الیہ مبتدا اور مسند خبر، مکمل جملہ ہو گیا، ترکیب پائی گئی، اسنادی ترکیب۔ وہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ زید کھڑا ہے۔ اور مفید کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس پر سکوت اختیار کرنا درست ہو، سامنے والا مخاطب اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مشتاق نہ ہو، اس کے ہاں اشتیاق نہ پایا جائے، وہ اس جملے کے مضمون سے پورے طور پر مطلع ہو جائے، اس پر وہ مطمئن ہو جائے۔ آپ نے کہا زید قائم، یہ جملہ مفیدہ ہے، مرکب مفید ہے، لفظ ہے،
इसे कलाम कहा जाएगा। हालांकि सिर्फ दो लफ्ज हैं, हालांकि सिर्फ दो लफ्ज हैं। अच्छा, अब इसी को आप आइए देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर कैद क्या है कि लफ्ज होना चाहिए, मुरक्कब होना चाहिए और मुफीद होना चाहिए। मुरक्कब अगर नहीं है तो फिर वो सर्फ के अंदर उससे बहस की जाएगी अलग अलग सिंगल वर्ड से, फिर वो नहव के अंदर दाखिल नहीं होगा। और अगर मुरक्कब है, मुफीद नहीं है, तो भी उसका नहव के अंदर कोई दखल नहीं है। और मुफीद कब होगा? जब उसकी जो तरकीब है वो तरकीब इस्नादी होगी। मुरक्कब मुफीद कब कहा जाएगा जुमले में कि तरकीब मुफीद है? जब उसके अंदर तरकीब इस्नादी पाई जाएगी, यानी या जुमला फ़ेलिया हो तो फ़ेल और फ़ाइल की इस्नाद पाई जाएगी, और अगर जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा और ख़बर की इस्नाद पाई जाएगी। कामा ज़ैदुन आप कहें तो कामा मुस्नद है, ज़ैद मुस्नद इलैह है, और यहाँ पर ये जुमला फ़ेलिया है। ज़ैदुन कायमुन आप कहते हैं तो ज़ैद मुस्नद इलैह है, कायम मुस्नद है, और मुस्नद इलैह अपने मुस्नद से मिल करके ये जुमला बन गया, मुफीद है, तरकीब भी पाई गई और लफ्ज़ भी है, ये जुमला मुकम्मल है। हालांकि कामा ज़ैदुन भी सिर्फ दो लफ्ज़ है और ज़ैदुन कायमुन भी दो लफ्ज़ है। यहाँ तादाद का मामला ही नहीं है, यहाँ मामला ये है कि तरकीब मुफीद है या गैर मुफीद है। तो हमने कहा कि ज़ैदुन कायमुन मुफीद है, कामा ज़ैदुन मुफीद है। लेकिन अगर आप किसी पर इजाफा कर देते हैं और आप कहते हैं मिसाल के तौर पर कान ज़ैदुन या इन्न ज़ैदन, इन्न ज़ैदन, यहां भी दो लफ्ज है। या फिर आप कहें इन जितनी, मिसाल के तौर पर इन जितनी, जितनी ये जुमला फ़ेलिया है, फ़ेल है, फ़ाइल है, नून वक़ाया है या मुतकल्लिम मफ़ूल है। तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया मुकम्मल है। वो इस्नाद भी पाया, जुमले में पाई गई इस्नाद भी मौजूद है, और क्या नाम है, तरकीब, गोया तरकीब भी पाई गई, और मुरक्कब भी है, मुरक्कब है और मुफीद है। यानी इसके अंदर तरकीब भी पाई गई और तरकीब मुफीद पाई गई, यानी तरकीब इस्नादी। ये जुमला मुकम्मल है। जी तनी, तुम मेरे पास आए। लेकिन अगर आप उस पर बढ़ा दें इन जी तनी, जुमला वही है लेकिन आपने और मज़ीद बढ़ा दिया, तब तो और बदरजे औला उसको जुमला होना चाहिए, कलाम होना चाहिए। लेकिन जी तनी कलाम है और इन जी तनी कलाम नहीं है। ताज्जुब हो रहा है, गौर करें आप, क्यों कलाम नहीं है? जी तनी कलाम है, लेकिन आप कहें अगर इन जी तनी तो वो कलाम नहीं है। बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा आपको। मुख्तसर था तो कलाम था, जब तादाद बढ़ गई अल्फाज की तो आप कह रहे हैं कि वो कलाम नहीं है। क्यों? अब यहां पर आप देखें, इसलिए कलाम नहीं है कि जितनी पर आपका सुकूत इख्तियार करना सामने वाले के लिए इत्मीनान का बाइस है। आपने एक मुकम्मल मजमून सामने वाले को दिया, जितनी तुम मेरे पास आए, बात मुकम्मल होगी। लेकिन जब आपने इन शर्तिया उस पर दाखिल कर दिया तो अब शर्त जब तक जवाब नहीं पाता तब तक उसका कोई माना वाज़े नहीं हो सकता। तो जब आपने इन जितनी कह दिया तब वही जो मुरक्कब मुफीद था अब वो मुरक्कब गैर मुफीद हो गया। हालांकि जुमला तादाद में लंबा हो गया, बढ़ गया, तादाद में कसरत आ गई, लेकिन चूंकि वो कम था तब माना मुफीद था, मुरक्कब मुफीद था। ज़्यादा हो तो गया पर वो मुरक्कब गैर मुफीद हो गया, इसलिए कि शर्त
جب تک جواب کو نہ پالے تب تک اس کا معنی مکمل نہیں ہے، اور جب تک سکوت اختیار کرنا درست نہ ہو تب تک اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو جی اتنی کلام ہے، لیکن ان جی اتنی کلام نہیں ہے جب تک کہ آپ اکرم کا مثال کے طور پر نہ کہیں ان جی اتنی اکرم، کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہاری عزت افزائی کروں گا۔ تو اب یہاں پر ان داخل ہونے کی وجہ سے جی اتنی کے بعد اکرم جب تک آپ نہیں پڑھاتے تب تک وہ جملہ کلام نہیں کہا جائے گا، وہ کلام میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کیا ہو گیا، ان داخل ہونے کی وجہ سے شرطیہ بن گیا، اور جملہ شرطیہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتا ہے جواب کو لیے بغیر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ لفظ ہونا چاہیے کلام ہونے کے لیے، نہ ہو کلام سے بحث کرتا ہے، اور کلام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ ہو، یعنی منہ سے بولا گیا ورڈ ہو، اور ورڈ بھی اکیلا نہ ہو بلکہ وہ کئی ورڈ سے ملا ہوا ہو، اس کے اندر ترکیب پائی جائے، یہ دوسری شرط، اور وہ ترکیب بھی مطلق ترکیب نہ ہو بلکہ ترکیب اسنادی ہو، یعنی ایسی ترکیب جو فائدہ سامنے کو فائدہ پہنچانے والی ہو، سامنے والے کو فائدہ دینے والی ہو۔ اور فائدہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی ترکیب ہو کہ جس سے جس پر سکوت اختیار کرنا درست اور روا ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تب اس کو کلام کہا جائے گا۔ ایک قید انہوں نے اور ذکر کی ہے، اور وہ کیا؟ بالوضع، بالوضع، وضع کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر آپ ظاہر سی بات ہے یہ نحو آپ عربی زبان کے اندر پڑھ رہے ہیں، عربی زبان کے گرامر اور قواعد پڑھ رہے ہیں آپ۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں کل کلکتہ جاؤں گا، میں کل کلکتہ جاؤں گا، جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جملہ ہے، اس لیے کہ لفظ بھی ہے، مرکب بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن یہ کیا کلام ہے؟ کلام نہیں ہے، کلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عربی زبان میں نہیں ہے، وضع کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عربی زبان کی وضع پر جب تک نہیں ہوگا اسے کلام شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زبان عربی ہے، اور عربی وضع کے اعتبار سے جب تک سینٹنس نہ بنایا جائے تب تک اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ یا آپ کی بھاشا میں ہوگا، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن جب ہم نحو کی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کا جملہ کلام نہیں ہوگا۔ تو بالوضع سے یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ابن عجرروم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کلام لفظ کو کہا جاتا ہے تو کتابت اور اشارہ اس سے خارج ہو گیا، لیکن یہ نحویوں کے نزدیک شریعت میں کتابت کو بھی کلام کہا جاتا ہے، کتابت کو بھی کلام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے لکھ دیا کہیں پر اجلس یا ولید اجلس، آپ نے لکھ دیا تو یہ ظاہر سی بات ہے جملہ ہے اور پورا معنی بیان کرتا ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے بولا نہیں ہے، آپ نے اسے لکھا ہے۔ میں تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، تب آپ آواز سن رہے ہیں، لیکن یہ میں بول رہا ہوں یہ حکایتاً، یعنی آپ نے لکھا یہ جملہ، تو اسے جملہ یا کلام نہیں کہا جائے گا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسے کلام کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اسی طرح فقہا کے ہاں لکھے ہوئے کو بھی کلام کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی وصیت کو بولی ہوئی وصیت کے قائم مقام گردانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
लिखी हुई वसीयत को भी वसीयत शुमार फरमाया है। इसका मतलब यह है कि लिखा हुआ जो मजमून है, लिखा हुआ जो कलाम है, उसे भी कलाम शरई एतबार से माना जाता है, लेकिन नहवी एतबार से, जैसा कि आपके सामने बयान किया, नहवी एतबार से उसे कलाम नहीं शुमार किया जाएगा। और जब मुरक्कब की हमने बात की तो ये बात आपके सामने वाज़ेह तौर पे मैंने बयान की कि मुरक्कब कम से कम कलाम 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब हो सकता है, कम से कम। ज़्यादा तादाद कितनी भी हो सकती है, ख़ास तौर से अगर शर्त और जवाब का मामला है, तो इस तरीके से जुमले के अंदर अल्फाज की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन कम अज़ कम जुमला होने के लिए तरकीब की जो शर्त है उसके एतबार से 2 कलिमा होना ज़रूरी है। अलबत्ता जैसे मैंने आपके सामने जुमला इस्मिया की मिसाल दी, ज़ैदुन कायमुन, और जुमला फ़ेलिया की मिसाल दी, कामा ज़ैदुन, ठीक है। तो यहाँ पर तो लफ्ज़ों में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जुमले में 2 लफ्ज़ मौजूद होता है, यानी माने के एतबार से, लेकिन लफ्ज़ में एक ही होता है। जैसे आपने कहा कुम, कुम कहने को ये लफ्ज़ एक इकलौता है, लेकिन ये मुरक्कब है। ये क्या है? मुरक्कब है। और मुरक्कब होने की वजह से ये तरकीब मुफीद है, इसनादी तरकीब है। इस एतबार से ये अकेला वर्ड भी जुमला कहा जाएगा, इसलिए कि कुम फ़िल है और उसकी इसनाद उस ज़मीर की तरफ की गई है जो अंता की उसके अंदर पोशीदा है, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो गया, जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया। कुम है, अम्र है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि देखने में लफ्ज़ एक है, लेकिन यहाँ हमने उसको क्या कहा कि ये मुरक्कब है। तो इसीलिए जब मुरक्कब का लफ्ज़ इमाम इब्न आजुर्रूम ने कहा तो यहाँ ये वजाहत करना ज़रूरी है कि तरकीब में 2 लफ्ज़ का होना लाजमी है, चाहे वो लफ्ज़ों में 2 हो, चाहे तकदीरी एतबार से 2 हो। चाहे वो लफ्ज़ों में 2 हो, जैसे कामा ज़ैदुन या ज़ैदुन कायमुन, या तकदीरी एतबार से 2 हो, जैसे कुम, जो देखने में तो एक है लेकिन तकदीरी एतबार से 2 है। एक फ़ेल है प्लस फ़ाइल है जो उसके अंदर मुज़मर है, पोशीदा है। तो तरकीब कभी कम से कम 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगी, और वो 2 लफ्ज़ या तो ज़ाहिर में होंगे और या तो मुक़द्दर होंगे, या तकदीरी होगी, तकदीरी तौर पर 2 होंगे, या हकीकी तौर पर 2 होंगे। 2 होना लाजमी है। 2 से कम पर जुमला बोला ही नहीं जाएगा, कलाम बोला ही नहीं जाएगा, और तरकीब भी नहीं पाई जाएगी। इसलिए कि तरकीब किसे कहते हैं? तरकीब कहा जाता है जोड़ने को। रक्कबा युरक्किबु तरकीबन, इसका माना होता है ऐड करना, यानी वर्ड को वर्ड में ऐड करना, लफ्ज़ को लफ्ज़ के साथ मिलाना। तो जब एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाना ये पाया ही नहीं जाएगा तो फिर वो कलाम वहाँ पर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जोड़ना कभी लफ्ज़ों में दिखाई देगा और ये जोड़ना कभी लफ्ज़ों में दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई दे तो उसे तहकीक कहा जाएगा, दिखाई ना दे तो उसे तकदीर कहा जाएगा। तो वो तरकीब तहकीकी हो या तकदीरी हो, वो एक अलग मसाला है, लेकिन वो तरकीब पाई जानी ज़रूरी है। अगर मुरक्कब नहीं है तो फिर वो जुमला नहीं है, वो कलाम नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रखा जाए। और हमने कहा कि कम से कम 2 है, फिर ज़्यादा की तादाद का कोई उसका किनारा नहीं, ज़्यादा जितने भी हों, लेकिन ज़्यादा होने के बाद भी तरकीब इसनादी हो, यानी जिसमें सुकूत इख्तियार करना दुरुस्त हो। जैसे मैंने आपको कहा इन जितनी, वहाँ जितनी से तादाद बढ़ गई, लेकिन जितनी जुमला था और इन जितनी जुमला नहीं है, कलाम नहीं है। तो और वो इसलिए नहीं है कि वहाँ इफ़ादा मफ़कूद हो गया, फ़ायदे की शर्त मफ़कूद हो गई, और इसलिए वो जुमला या कलाम बाकी नहीं रह गया। तो इस चीज़ को हमें जहन में रखना होगा।
اس کی ایک مثال اور ہم دے سکتے ہیں جملہ فعلیہ ہی کے اندر. ہم کہیں گے نجح طالب علم کامیاب ہو گیا. یہ جملہ مفیدہ ہے, یہ کلام ہے. کیوں کلام ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ دو لفظوں سے مرکب ہے, ایک نجح اور ایک الطالب. اور نجح کی اسناد, نجاح کی اسناد طالب کی طرف کی گئی. نجح مسند اور الطالب مسند الیہ. اور اسناد جب پائی گئی تو پھر یہ جملہ مرکب ہے, مفید ہے, اس لیے یہ کلام ہے. لیکن اگر آپ نے تعداد بڑھا دیا, آپ نے کہہ دیا ان نجح الطالب, تو پھر وہ کلام سے خارج ہو گیا, وہ کلام نہیں رہ گیا. اس لیے کہ تعداد گرچہ 3 ہو گئی الفاظ کی, لیکن معنی مفقود ہو گیا, افادہ مفقود ہو گیا. اس لیے کہ آپ نے شرط لگا دی, اب یہ جملہ شرطیہ بن گیا. جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا, اس لیے کہ سامع, سننے والا جب سنتا ہے ان نجح الطالب, تو معنی اس کے ذہن میں مکمل نہیں ہوتا, بلکہ وہ پیاسا رہ جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اس کے بعد اگر طالب علم کامیاب ہو گیا, ارے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس لیے کہ اگر کے بعد جواب بھی تو آنا چاہیے اس کا. مثال کے طور پر آپ کہیں ان نجح الطالب فلہ جائزہ, اگر طالب علم کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے انعام. اب یہاں پر جب آپ اس کو جوڑیں گے تب جا کر کے وہ کلام کہا جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر جا کر کے معنی مکمل ہوتا ہے. اگر آپ اسے نہیں جوڑتے تو معنی مکمل نہیں ہے. ہاں اگر ان کے بغیر آپ بولیں تو صرف نجح الطالب ہی کلام ہے, اس لیے کہ وہاں معنی مکمل ہے. میرے خیال سے اس چیز کو آپ واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے. اچھا, فائدہ کی بات جب کہی گئی تو فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مضمون پورے طور پر سمجھ جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو وہ چیز پہلے معلوم نہ رہی ہو اور آپ کے بتانے سے معلوم ہوئی, سمجھ میں آ رہی بات, تب وہ کلام کہا جائے گا. ایسی بات نہیں. گرچہ وہ خبر سامنے والے کو معلوم ہے پھر بھی وہ فائدہ ہے. فائدہ کا مطلب یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات گرچہ اسے معلوم ہے لیکن وہ پورے طور پر جملہ سمجھ میں اس کو آ رہا ہے. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جملہ سمجھ میں آنا چاہیے. وہ پہلے سے سامنے والے کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وضع آخری قید انہوں نے بتائی, اور وضع کا معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کو 2 معنی میں لیا جاتا ہے. اور وضع کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو جملے میں پیرونے والا بندہ اس پیرونے کے ذریعے سے اس خاص معنی کو ادا کرنا قصدن چاہتا ہو, قصدن ارادتن چاہتا ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اسے کلام نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ایک سویا ہوا شخص ہے اور وہ نیند میں بڑبڑا رہا ہے, نیند میں بڑبڑا رہا ہے, پورے کا پورا جملہ وہ بک گیا, لیکن اسے کلام نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ اس بندے نے ہوش و حواس میں اس جملے کو بنا کر استعمال نہیں کیا ہے. وہ ہوش و حواس فاختہ ہے اس کے, وہ سو رہا ہے, نیند میں ہے, اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو اگر وہ الفاظ جملہ بن بھی جائیں, کلام بن بھی جائیں اس معنی کر کے کہ وہ ترکیب اسنادی اس کے اندر ہو. مثال کے طور پر سوتے سوتے کہہ رہا ہے نہیں میں کل پڑھنے نہیں جاؤں گا. بچے ہوتے ہیں عام طور پر مدرسے سے بھاگتے ہیں, اسکول سے بھاگتے ہیں, ہاں نیند میں وہ بڑبڑا رہا ہے بچہ, چھوٹا بچہ, امی کل میں اسکول نہیں جاؤں گا. ظاہر سی بات ہے اس کا یہ جملہ کلام نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ بالوضع نہیں ہے, وہ سو رہا ہے. تو سونے کی حالت میں یا کوئی پاگل ہے, کوئی پاگل ہے اور جاگنے کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بکتا رہتا ہے, اور کبھی کبھی کوئی جملہ استعمال کر دے جو جملہ بامعنی ہو, لیکن اسے کلام نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ
उसने कस्द नहीं किया है, इरादा नहीं किया है उस जुमले के बनाने का, इसलिए कि वो पागल है, उसे क्या पता कि वो क्या बक रहा है। तो चूंकि यहाँ वज़ा नहीं पाया गया इसलिए उसको कलाम नहीं कहा जाएगा, गरचे वो जुमला अपने माना पर दिलालत करने वाला हो। और इसीलिए पागल के मुंह से निकली हुई बात का माना वो मुराद नहीं लिया जाएगा जो वो माना उस जुमले का निकलता है ना। ये आप हम समझते हैं इस बात को। अगर कोई पागल हमारे और आपके सामने से गुजर रहा हो, कहा कि अरे कल तो आसमान गिर पड़ा था जमीन के ऊपर, जुमला उसका मुकम्मल है, बामाना है, मुफीद है, तरकीब इस्नादी भी है, पर आप कहते हो हाँ 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 सही कह रहे हो, हंसते हुए आप कन्नी काट कर गुजर जाते हो। या ध्यान देते हैं आप? नहीं ना, ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? इसलिए कि गरचे उसने जुमला सही कहा है, बामाना है, कलाम है, बोला है, मुरक्कब है, तरकीबी इस्नादी है, लेकिन उसका आप उसको कलाम क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो कलाम मकसूद नहीं है उसका, इसलिए कि वो इरादतन कलाम कहने की पोजीशन में है ही नहीं, वो अक्ल से पैदल है, इसलिए उसकी बात कलाम नहीं कही जाएगी, गरचे वो बामाना जुमला इस्तेमाल कर रहा हो। तो बिल वज़अ का की कैद भी उलमाए किराम लगाते हैं नहव के अंदर। कलाम को कलाम कब कहा जाएगा? जब क़स्द के साथ, इरादे के साथ उस जुमले को मुरक्कब बनाकर इस्तेमाल किया गया हो, बोल कर, तब उसको कलाम कहा जाएगा। तो वज़अ का एक माना ये हुआ, और वज़अ का दूसरा माना क्या हुआ कि अरबी ज़ुबान में कहा गया हो। आप उर्दू के अंदर जुमा का खुतबा दे दें, लेकिन अरबी में उसको कलाम नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि जो अरबी, ये नहव के अंदर अरबी वज़अ पर कहा गया हो, चाहे जुमला इस्मिया की शक्ल में, चाहे जुमला फ़िअलिया की शक्ल में, या जुमला शर्तिया हो फिर उसका जवाब हो, तो जो अरबी का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक अरबी कलिमात का इस्तेमाल करके उसे बनाया गया हो, अरबी वज़अ पर बनाया गया हो, तब उसे कलाम कहा जाएगा, वरना नहवी इस्तिलाह में उसे कलाम नहीं कहा जाएगा। वाज़ेह है ये चीज़। वज़अ का ये दोनों माना मुराद लिया गया है। और इस तरह से गोया हमने यहाँ पर जो इब्ने आजुर्रूम ने कलाम की तारीफ़ में जो शर्तें या जो क़ैदें रखी हैं, उन क़ुयूद को हम पूरे तौर पर समझ गए कि कलाम किसे कहा जाता है। सबसे पहली क़ैद यह है कि लफ्ज़ हो, दूसरी क़ैद यह है कि मुरक्कब हो, तीसरी क़ैद यह है कि मुफीद हो, और चौथी और आखिरी क़ैद यह है कि वज़अ के एतबार से हो, वज़अ के एतबार से, यानी क़स्दन उसको इस्तेमाल किया गया हो अरबी ज़ुबान के अंदर, अरबी क़वाइद के मुताबिक। तो अगर ये चार क़ैदें पाई जाती हैं तब उसको कलाम कहा जाएगा। इन चार क़ैदों में से अगर कोई भी क़ैद मुख्तल होती है, अगर कोई भी क़ैद मौजूद नहीं रहती, तो फिर कलाम उसको नहीं कहा जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हम कलाम कहेंगे या कलाम नहीं कहेंगे? कलाम लफ्ज़ी एतबार से देखा जाए तो कलाम नहीं कहेंगे, जबकि बा, इस्म, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, पांच अल्फाज इसके अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कलाम नहीं है। अगर इसको आप तहकीकन मानते हैं तो, जब तकदीरन मानेंगे तब ये कलाम बनेगा। और वो कैसे? आप महजूफ मानिए, बिस्मिल्लाहि अक़रा, बिस्मिल्लाहि अक्तुब, बिस्मिल्लाहि आकुल, या अक़रा व बिस्मिल्लाह, इब्तिदाई बिस्मिल्लाह, क़िराअती बिस्मिल्लाह, या शुरू में या आखिर में, और या इस्म को या फ़ेल को। और मैं नहव का इसमें इख्तिलाफ है, मुक़द्दर आप इस्म को माने या फ़ेल को माने, पहले माने या आखिर में, इससे क़त्ए नज़र। लेकिन जब तक आप मुक़द्दर नहीं मानते तब तक ये जुमला नहीं है, तब तक ये कलाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कलाम शुमार होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मुक़द्दर माना जाए, या इस्म को या फ़ेल, या पहले या बाद में। लेकिन बहरहाल अगर नहीं मानते तो आप इसको कलाम नहीं कह सकते।
تو یہ چیزیں ہیں. تو کلام کی تعریف اس طریقے سے ہم نے کر لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اقسام 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. اور حرف بھی جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. اور اس کے بارے میں یہ نحو کی سب سے پہلی عبارت ہے جو نحو کے آغاز پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول پایا جاتا ہے کہ عربی زبان یعنی کلام 3 طریقے پر ہوتا ہے: اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. یہ کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. اسم، فعل اور حرف، اس کی گفتگو آپ کے سامنے کل کے درس میں انشاءاللہ رکھوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ نہ لوں اور جو باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں اس کو پورے طور پر آپ اس کو سمجھ سکیں. تو اسم، فعل اور حرف. اور حرف میں انہوں نے کیا کہا کہ ایسا حرف جو معنی کے لیے آیا ہو، اس لیے کہ حرف ایک ابجدی ہے، الف با تا سا. اسے وہ اقسام کلام کی اقسام میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ حرف جو معنی کے لیے آیا جس کو حروف المعانی کہا جاتا ہے. جیسے حروف الجر ہے مثال کے طور پر، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز مدخلا، جو آپ لوگوں نے ابتدائی کتاب میں پڑھا ہوگا. تو وہ حرف وہ کلام کا قسیم ہے. تو اسم، فعل اور حرف سے یہ والا حرف مراد ہے، ابجدی نہیں. اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے درس میں. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور درس ختم ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ جو آپ کے سامنے حاضری کا لنک بھیجا جائے گا، آپ اس لنک کو فل اپ کر دیں تاکہ آپ کی حاضری درج ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.